مہینہ بھی ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کیا ہے پیر صاحب کو، وہ جو ٹرانسجینڈر وہ جو قانون پاس کیا جا رہا ہے اور وہ بغیرتی والا کام ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام جو ہے نا، یہاں تربیت کی ہے، اس لحاظ سے تربیت کی ہے اور الحمدللہ رب العالمین اصلاحی کی ہے، اور ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے قوم کی اور اپنے حکومت کے نمائندوں کی اور سیاستدانوں کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی محبت کے طریقے سے انشاءاللہ۔ اب میں عرض کروں گا کہ 8:30 بجے انشاءاللہ آپ خطاب بند فرمائیں گے، تاکہ 1 گھنٹہ تو ہونا چاہیے نا خطاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرکز اہل سنت۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سے۔ آواز کیا؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پہ 70 رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں چھٹا پارہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ سیاستہ کے اندر حدیث شریف ہے کہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہم کو، اس ہم سے مراد ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے یہ طمع رکھ رہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمیں مل جاتی تو ہم اس دن کو، کہ جس دن یہ آیت ہمیں ملتی، اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کس آیت کی بات کرتے ہو؟ تو اس نے یہی آیت مبارکہ کوٹ کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ و مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس آیت کے نازل ہونے کا دن بھی معلوم ہے، جگہ بھی معلوم ہے، اور اس دن 2 عیدیں تھیں۔ کتنی عیدیں تھیں اس دن؟ پہلی عید کہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی، جب حاجی میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دن عید جمعے کا دن تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے حج اکبر کی، کہ جب عرفہ کا خطبہ جمعہ کے دن آئے تو کہتے ہیں کہ یہ حج اکبر ہے۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کہ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آخری ذالیات پاک کا حج فرمایا، وہ خطبہ حج عرفات کے میدان میں جو آیا وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کے دن جب عرفہ کا دن آ جائے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ دوسرا اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے جو خاص عیدیں مقرر ہوئی ہیں
وہ دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. لیکن کسی خاص دن کو اور خصوصاً خوشی کے دن کو، اور اب تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں، خصوصاً رحمت اور فضل کے دن کو عید کہنا یہ ناجائز نہیں ہوتا. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس بات کی گواہی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کو عید کا دن فرمایا. تیسرا یہ جو کلمہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. توجہ آپ میری طرف رکھیں کہ فوٹو والے بھائی کی ٹائم سے آیا کریں جب درس قرآن شروع ہو جائے. آپ توجہ ادھر رکھیں گے نا، جس کی بن جائے بن جائے، باقی فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس عرشوں کے مالک نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ ماہ سفر بھی ہے اور ماہ ستمبر بھی ہے. 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے طور پر بالخصوص ملک پاکستان میں یاد رکھا گیا ہے اور یاد رکھا جائے گا کہ جب پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا، قانون کا حصہ بنا، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے انکار کے بارے میں اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. عقیدہ ختم نبوت پر بھی یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ نیا نبی تو تب آئے نا اگر دین مکمل نہ ہو. اب آپ سے اپیل تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ نئے نبی کی ضرورت. دیکھیے رسل و انبیاء علیہ السلام کے بیچ میں گیپ ہوتا تھا، اور اس دور کے اندر جو چینج آتی تھی وہ یہ تھی، نمبر 1 کہ پچھلی شریعت، مسائل، کتابیں، احکام وہ طویل مدت کی وجہ سے بھول جاتے تھے، مکسنگ ہو جاتی تھی، رد و یابت سے بھر دیا جاتا تھا، اصل شریعت اپنی حالت پر نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں بالخصوص تورات و انجیل کے اندر تحریف ہوئی، کمی زیادتی ہوئی، اس کی گواہی قرآن دیتی. تو دوسرے نبی کی جلوہ گری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ پچھلی ہی شریعت کو صاف کر کے لوگوں کو دے، یا وہ پھر نئی شریعت، نئے احکام کو لے کر آتا تھا. ہمارے دین، یہ جو اللہ کریم نے فرمایا لکم الاسلام دینا وردیت لکم الاسلام دینا، تو اڈے واسطے جڑا میں دین پسند کیتا ہے نا سبحان اللہ، وہ اسلام ہے. کون سا دین ہے جی؟ اسلام ہے. الحمدللہ کہ مالک نے جس دین کو دین کہا اور جو اسے پسند ہے اس نے ہمیں اسی دین میں پیدا فرمایا. الحمدللہ علی احسانہ. اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی معلومات کا ماخذ و مراجع یہ قرآن ہے. تورات کو بدلا گیا، انجیل کو بدلا گیا، زبور کو بدلا گیا، صحائف کو بدلا گیا، لیکن جب آخری نبی پر آخری کتاب اتری تو عرشوں کے مالک نے فرما پیارے نازل بھی اسے ہم نے کیا، حفاظت بھی اس کی ہم فرمائیں گے. تو قرآن روز اول سے جس حال پہ اترا اسی حال میں موجود ہے. نیا نبی تو تب آئے نا اگر کتاب بدل گئی ہو، سسٹم بدل گیا ہو. اور دوسرا کہ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، اور وہ دین دین اسلام ہے. اچھا اب اس کے اندر ایک ہے عقیدہ، ایک ہے فرائض واجبات، ایک ہے حلال و حرام، اور ایک ہے مباح اور جائز کام. ان ساری چیزوں کے لیے الگ سے گھنٹہ چاہیے تو اس پر ایک اور وہ بھی مدرسے کی پٹیاں لگی ہوں اور آپ بیٹھے ہوں اور سائلنٹ ماحول میں عرض کیا جائے. فرض کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. عقیدے کی بات کیجئے، اللہ ایک ہے، حضور آخری نبی ہے، سبحان اللہ، ایک دن مرنا ہے، پھر جی اٹھنا ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں. یہ باب ہے عقائد کا، اس میں بھی کوئی تبدیلی، دین مکمل ہو گیا. اب کوئی اٹھ کر ہمیں نبی کے بارے میں، فرشتے کے بارے میں، جنت کے بارے میں کوئی نیا تصور دے
تو وہ نیاست تصور باطل ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ کہ جو حقیقی تصور اللہ کے حبیب نے قرآن اور حدیث کی صورت میں دے دیا، اب اس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی آ جاتے ہیں مباح اور جائز کام۔ ہم ایک مسجد میں بیٹھے، بلال مسجد میں بیٹھے، مرکز اہل سنت میں، آپ نے اس مسجد کی پہلی حالت بھی دیکھی ہے، اب ہمیں بھی مدتیں ہوگی یہاں حاضر ہوتے ہوئے، اب آپ اس کی نئی تعمیر دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلے کی تعمیر اور اس تعمیر میں بڑا فرق ہے، اور ماشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسجد مرحلہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اور باقی کام بھی انشاءاللہ اسی طرح ہو جائیں گے، مالک جزائے خیر دے۔ عرض یہ ہے کہ یہ جو پہلے مسجد بلال مسجد تھی اور اب ہے، اس میں فرق ہے، لیکن بلال مسجد کی حالت کو دیکھیں اور پھر مسجد نبوی کی اس کیفیت کو دیکھیں تو پھر اس میں بھی فرق ہے۔ اچھا، پہلی مسجد میں تو پھر چھت پکی تھی، مسجد نبی تو کھجور کے چھپر ڈلے تھے، جب بارش ہوتی صحابہ کرام باہر سے ریت اٹھا لاتے، سجدہ گاہ پہ وہ ڈالتے، اللہ اکبر نماز پڑھتے۔ ایک دن کریم نماز پڑھا رہے ہیں اور بارش ہوئی ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے گیلی مٹی کے اثر حضور کی پیشانی پر نور پہ دیکھے۔ تو وہ جو مسجد نبی شریف کی شکل حیت اور کیفیت ہے، اور آج یہ مسجد، بلکہ آج وہی مسجد نبی اللہ صاحب السلام جو جدید ترین سہولیات ہے وہاں حاضرین و زائرین کے لیے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ کیا وہ چیز، وہ تبدیلی کہ کچی کی جگہ پکی ہو گئی، دیواروں پہ سنگ مرمر لگ گیا، اے سی لگ گئے، سپیکروں کا استعمال ہو رہا ہے، جدید روشنیاں ہیں، وضو خانے ہیں بہترین قسم کے، کیا وہ تبدیلی اور وہ اضافہ کوئی دین میں اضافہ ہے؟ تو کہیں گے یہ مباح اور جائز کاموں میں اضافہ ہوا ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی ہوئی۔ لہذا وہ ختم و درود کے معاملات کو یا دیگر ہم انہیں فرض نہیں سمجھتے۔ یہ جو عوامی سطح پر ہوتا مسئلہ عوام نے مشہور کر رکھا ہے کہ وہ جو برات ڈوبی تھی اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ترایا ہے، تو کہا اس کی ماں نے، دولہے کی ماں نے 11ویں نہیں دلائی تھی اس لیے ڈوب گئی۔ یہ بات سرے سے غلط ہے، ایسا تصور ہی نہیں ہے، اور نہ غوث اعظم سرکار کا ہم سے کوئی ایسا مطالبہ ہے، یہ تو اپنا حسن عقیدت ہے۔ پھر واپس پلٹ آئیے، دین مکمل ہو گیا، اب اس دین کا والی و وارث ایک ہی ہے، سب سے اولا والا ہمارا ہے۔ اس دین اسلام کو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، اور اسی قرآن نے وعدے کر دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ غور کریں گے، یہی قرآن کریم ہے، اور یہ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے، یہ سورت ہر قسم کی نحوست کو اور بے برکتی کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے، سورہ بقرہ۔ اب اس کے اندر فہرست بیان ہوئی ہے متقین کی۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھے ایمان لانے والے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے۔ یہاں تک چلو گے بھائی، توجہ ایک طرف رکھیں گے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تم پہ اترا۔ حضور پر کون سی کتاب اتری؟ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر ایمان لائیں جو پیارے تم سے پہلے ہم نے نازل کیا۔ وہ کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل اور نبیوں پر صحیفے۔ ہم آگے جانتے رہے تھے کہ کوئی اس کے بعد بھی کتاب آنی ہے۔ آگے فرما وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ یقین رکھیں۔ آسمانوں سے یعنی عرشوں کی طرف سے جو کتابیں نازل ہو رہی اس کے 2 دور بیان ہوئے، ایک سرکار سے پہلے، ایک سرکار کا۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا اور اس پر وحی اترنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما دیتا اور اس پر ایمان لائیں جو پیارے تجھ سے بعد ہم نازل کریں گے۔ یہ آیت بھی حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا عرس بھی سفر مظفر میں ہوتا ہے 25 سفر کو،
کثیر اولیاء اکرام کے عرصوں کا مہینہ ہے۔ سید الاولیاء حضرت آقا ناظم فیض عالم، حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت خواجہ سلیمان توسلی، حضرت خواجہ پیر شمس الدین سیالوی، حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ چشتی گولڑوی اور حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی، ان بزرگوں کے عرس اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا علیہ رحمت نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر کئی کتابیں لکھی۔ محض ایک کتاب میں انہوں نے اس عقیدے کی اہمیت، اس کا تحفظ اور اس کے انکار پر جو وعیدیں ہیں، صرف اس پر امام احمد رضا نے 200 سے زیادہ احادیث کو جمع کر دیا۔ اب آپ اہل محبت بیٹھے ہیں، یہ جملہ کفایت کرے گا، حضور کا ایک باری فرمانا ہی بڑا ہے۔ یہاں 200 سے زیادہ مقامات ہیں جو ایک جگہ پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا دین مکمل ہے، اور وہ جو 200 حدیثیں ہیں ان میں سے چند حدیثوں کا خلاصہ انگلیوں پہ گن کے بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، یہ امت آخری امت ہے۔ نمبر 2، یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ نمبر 3، یہ شریعت مصطفیٰ آخری شریعت ہے۔ نمبر 4، میں آخری نبی ہوں۔ امت آخری، شریعت آخری، کتاب آخری، نبی آخری۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، استاد اپنے شاگردوں کو، وہ مدرسے کے اساتذہ ہوں، کالج یونیورسٹی اسکول کے ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کو، پیر اپنے مریدوں کو اور امام اپنے مقتدیوں کو یہ قرآن حدیث کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے اور سکھاتے رہیں، تاکہ ہمارا یہ جو مستقبل ہے چھوٹی عمر والا، یہ بڑا ہو کر بہک نہ جائے، حضور کے در سے ہٹ نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جن اولادوں نے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے فاتحہ پڑھنی ہے، اگر وہی گمراہ ہو گئے تو کیا فاتحہ پڑھیں گے اور کیا دعا مانگیں گے؟ اس لیے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ یہ ذمہ داری صرف مسجد کے امام صاحب کی نہیں ہے، چودھری صاحب کی بھی ہے، ممبر صاحب کی بھی ہے، ایم این اے ایم پی اے صاحب کی بھی ہے، پولیس والے کی بھی ہے، تاجر حضرات کی بھی ہے، صحابیوں کی بھی ہے۔ یہ کیٹاگریاں ہیں، اور وحدت کیا ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت مسلمان ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس عقیدے پر قائم رہے۔ اسی سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل جلالہ نے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے شادی و نکاح کے بارے میں واضح احکامات دے دیے۔ مرد کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے اور عورت کے اندر بھی خواہش کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں، اگرچہ جنت بڑی وسیع ہے لیکن آپ اکیلے تھے، ضرورت تھی کہ کوئی پاس ہو، رفاقت کی ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے، اسی لیے فرما ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان غنی ہے۔ حدیث سنائی ہے میں نے، دوسری بار یاد کرا رہا ہوں، یہ حدیث سنائی ہے میں نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اب اگر آپ غور کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے جنت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی کی ہڈی سے بی بی حوا کو پیدا کر دیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ سنت جاریہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ سے اولاد دیتا ہے، لیکن وہ حضرت بی بی مریم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا کر دیتے ہیں بغیر باپ کے، اور حضرت حوا کو پیدا کر دیتا ہے رب پسلی کی ہڈی سے، اور حضرت آدم کو بنا دیتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، مٹی کا خاکہ بنایا، روح پھونکی، حضرت آدم کا وجود سامنے آ گیا۔ یہ رب اپنے بندوں کو دکھاتا ہے
کہ ایک ہوتا ہے نظام اور قاعدہ، وہ ہم نے یہ مقرر کیا، مالک بھی وہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پابند ہیں، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن رحم مادر کی ضرورت وہاں بھی تھی۔ لو بی بی حوا کو بنا دیا ہڈی سے، پھر کہو کہ ہڈی تو پھر وجود کا حصہ تھا، کہا لو بغیر ہڈی کے مٹی سے آدم کا وجود کھڑا کر دیا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پہ قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک حسن سیرت اور حسن صورت کا منظر عدم بی بی پاک دیکھی، توجہ ہو گئی ادھر، فرما آدم حق میں ادا کر۔ پہلے سوال پوچھا مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے، تیری بیوی ہے، حوا ہے اور تیری بیوی ہے۔ حضرت بی بی حوا کو حوا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حی یعنی زندہ سے پیدا کی ہے۔ اب فرما پیارے حق میں ادا کر۔ عرض کی مولا کیا حق میں ادا کروں؟ فرما میرے حبیب پہ 10 بار درود شریف پڑھ۔ کائنات کا پہلا حق مہر مصطفیٰ جان رحمت پہ درود ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی حضرات، یہ دائیں طرف جو بچوں کا آپس سب شور ہے، یہ اتنے سارے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں پر یہ محسوس نہیں کرتے ذمہ داری۔ جہاں پر بھی ہیں تو آپ جو باقی موجود ہوتے ہیں وہ دھیان کیا کریں۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم مائک سے اناؤنس کریں گے تو آپ کی توجہ جائے گی، یہ تو خود دیکھنے کی باتیں ہیں۔ بچوں کو بھیجنا بھی چاہیے۔ شور زیادہ سی اب آتا کٹو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں تک آپ بات کو سمجھ سکے جی۔ پھر اللہ رب العزت نے کیونکہ بنانے والا وہ ہے اور وہ اپنی بنائی گئی چیز میں کیا کیا رکھا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو 4 نکاح تک کی اجازت عطا کر دی۔ ہمارے لوگوں کو آدھا سبق یاد ہے، اسلام 4 کی اجازت دیتا ہے۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، بشرط انصاف۔ اور یہ سبحان اللہ کہنے کی بات تھی، بشرط اگر تم ان میں عدل کر سکو، کپڑا برابر کا، دوا دارو برابر کی، رہائش سہولیات اور آگے بڑی حسین بات ہے، کہاں رہ گئی توجہ محبت، وہ دل پہ کسی کا کنٹرول نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام میں فرماتے تھے کل ہم کہاں ہوں گے، کل ہم کہاں ہوں گے، ہماری پاک باز پاک دینت عفت معاد امہات المومنین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھ گئی کہ حضور کو صدیقہ کائنات سے بڑی محبت ہے، حضور ان پہ بڑے مہربان ہیں، حضور اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کل کہاں ہوں گے۔ سب پاک باز بیویوں نے عرض کی آقا ہم اپنی باریوں کے دن بھی صدیقہ کائنات کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے حضور وہاں تشریف لے گئے اور اسی گھر کے لیے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر صدیقہ پاک کے گھر کو حضور نے اپنا گھر فرمایا۔ اور میں حیران ہوں کہ آج بھی لوگ انہیں اہل بیت میں نہ مانے۔ جس گھر کو بیتی فرمایا اس میں رہنے والی بی بی اہل بیت کیوں ہے؟ اہل بیت کا مطلب ہی ہے گھر والے، وہ سمجھے یہ بات کی۔ تو اب یہ کرنا چاہتا ہوں بشرط عدل و انصاف 4 کی اجازت۔ پہلی بات بشرط اجازت ہے، دوسری بات اجازت ہے حکم نہیں ہے،
اللہ کرے میں سمجھا سکوں. اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ 4 ہی کرو. یہ غیر مسلم لوگ اس پہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. شرط کی قید کو کبھی مت بھولا کیجیے. اب بیوی ہونے کے باوجود بھی کچھ حدود لگائی گئی، پابندیاں لگائی گئی. مثلا جب عورت ایام مخصوصہ میں ہو تو مرد اس کے ساتھ قرب نہیں کرے گا. ایسا سمجھ گئے بات کو سمجھ گئے آپ. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے اختلاط، مرد عورت کے ملاپ کے لیے جو قاعدہ قانون انسان کی اس مرد و عورت کی جسم کی ساخت کا رکھا، اس سے ہٹ کر عورت سے لذت پانا ناجائز طریقے کے ساتھ، چاہے وہ بیوی ہے نا، پھر بھی اسے حرام قرار دیا گیا. اس کے ساتھ لواطت کا فعل کرنا، اپنی بیوی بھی ہو، نکاح میں ہو، اس کے ساتھ بھی یہ فعل کرنا حرام ہے. کیا خیال ہے آپ کا مرد کے ساتھ؟ بات کی سمجھ آئی ہے؟ ہمیں نہ سیاست سے غرض ہے اور نہ ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ حکومت کس کی ہے. ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. ہم نے ہر چیز کو قرآن کی رہنمائی میں دیکھنا ہے. دین مکمل ہو گیا. یہ جو مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا ہے یا شوہر کا بیوی کے ساتھ پشت کی طرف سے بدکاری کرنا ہے، حرام قرار دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں احادیث و روایات کے اندر اس پر سزا کیا ذکر ہوئی؟ بیان یہ کیا گیا کہ اگر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہا ہو، اس کے اوپر دیوار کو گرا دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ دیوار کو گرا دیا جائے. بعض فقہا کے نزدیک قاضی اسلام ان کو سزائے موت دے گا. جس دین میں اس برے کام کی سزا موت ہو اور معاشرے کو حکم ہو کہ ان سے تعلق نہ رکھیں، ہائے افسوس کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ بننے والے اسی دیش میں کرسیوں پہ بیٹھ کے قرآن کو للکارا جائے، حضور کے فرمان کو للکارا جائے، اور حالت یہ ہو کہ آدھا ملک پانی میں ڈوبا ہو، بچے ہوں کو ڈینگی مچھر جو ہے وہ اپنے حملے کا شکار کر رہا ہو، اور جو سیلاب میں بچ گئے ان میں بھی وبائی امراض پھوٹ گئے ہوں، اور باقی آگے ملک کا حال یہ ہو کہ مہنگائی و غربت و بے روزگاری نے سفید پوشی کے بھرم توڑ دیے ہوں. ایسی عذاب کی سی حالت میں بھی ڈر نہیں لگا. کرسیوں پر بیٹھ کر مولویوں کی دعائیں کیا کریں گی؟ خانقاہوں آستانوں پہ چادریں چڑھا کر یہ مانگا جائے کہ ملک پہ مولا رحم کر. وہ چادریں چڑھا کر دعائیں کیا اثر لائیں گی جب اسی دیش میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو للکارا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چیلنج کیا جائے. کرسیاں کتنی آپ کی عمریں ہو گئی ہیں، جب سے ہو سنبھالا ہے کبھی تخت پر اور کبھی تختوں پر کتنوں کو دیکھا. کیا موجودہ رہنے والے سدا تخت پر رہیں گے؟ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. بڑا ہی سادہ جملہ تھا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم بابوں سے بھی سنتے تھے، سدا بادشاہی سونے رب کی، سدا بادشاہی سونے رب کی، سدا بادشاہی سونے رب کی. لہذا رب کی بادشاہی کو چیلنج نہ کیا جائے اور چیلنج کرنے والوں کے انجام کو دیکھ لیا جائے. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے، اپنے رب کو کہا اپنی فوج کل لائے، میں اپنی فوج جمع کروں گا. کتنی بڑی للکار ہے، کتنی حماقت ہے، کس قدر بے راہ روی ہے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے اپنے رب کو کہ وہ اپنی فوج کل لے کر آئے. اور یہاں مسلح فوج میدان میں اترتی ہے اور وہاں مقابلے کے اندر تو کوئی لمبی چوڑی فوج نہ آئی. یہ جو سب سے بڑا طاغی و باغی ہے، یہ جو سب سے بڑا سرکش اور متکبر ہے، اس کے لیے مالک نے دنیا کی حقیر ترین مخلوق
جسے مچھر کہتے ہیں، جو انگلی کی ضرب سے کچلا جاتا ہے، فنش ہو جاتا ہے، اور وہ بھی صحیح الاعضاء مچھر نہیں، ایک لنگڑا مچھر، اس کے ناک کے نتھنے سے دماغ میں ڈالا، اور دماغ میں ڈال کر حالت یہ ہے کہ مچھر اسے دماغ میں کاٹتا ہے، لیکن جب دھمک پیدا ہوتی تھی تو وہ مچھر رک جاتا تھا۔ لوگ یہ سن کر ہنستے ہیں، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے، اور بندے کو چاہیے کہ سجدے میں گرے، اللہ سے ڈرے کہ وہی محل جہاں کل تک کا اصول یہ تھا کہ آتے ہی نمرود کو سجدہ کیا جائے، اب اسی محل میں وہی کرسیاں، وہی وزیر، وہی تخت، وہی ٹھٹ ہے، لیکن آج یکدم اصول بدل گئے، اور اصول یہ ہے کہ ہر وقت ملازمت پر جوتے سر میں مارنے والا مقرر ہے، کہ جب تک سر پہ جوتے لگتے رہتے ہیں دھمک پڑتی ہے، مچھر کاٹنے سے رک جاتا ہے۔ وارسا نہ کری مان وارسا بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز۔ ہم یہی کہیں گے، ہم کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے قانون کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ تائید کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا، میں اپنی بات بالخصوص کر رہا ہوں، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، نہ میں اس طرح توجہ کا عادی ہوں، میں اتنا کہنا چاہوں گا، حکمران جو بھی ہو، تم حکمرانی کی سیٹ پر بیٹھے ہو، رعایا تمہاری اولاد کی طرح ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس رعایا کے لیے قہر کے دروازے اور نہ کھلواؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، اس ملک میں قانون وہ لاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ رہ گیا مغرب کبھی خوش نہیں ہوگا، یہ قرآن بتاتا ہے۔ آیت کا سادہ سا ترجمہ گوش گزار کروں، آپ کے گوش گزار کروں، غور سے سنیے گا، یہ ترجمہ ما تفسیر کے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ۔ توجہ رہے گی آپ کی، بیٹا بیٹھ دو جلدی پلیز، بیٹھ دو۔ آج کیا آواز آئی، ساری دائیں بائیں وہ ساری تاریں دماغ کی توڑ گزارش میں یہ کر رہا ہوں، فرمایا اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اگلی بات میں نے آپ سے کہا، یہ ماں تفسیری ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اگلی بات پنجابی میں کہنا چاہتا ہوں، فرمایا انہاں نو جدوں موقع ملیا، انہاں نے تانوں نقصان دین دی اتوں کدی کمی نہیں کرنی، جتھے دا لگا انہاں نے تانوں نقصان ہی دینا۔ ہم کن کے دل دادا ہو گئے جن کی خبر رب دے رہا ہے کہ وہ تمہیں نقصان دیں گے، ہم ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، دنیا بھی بہتر رہے اور آخرت بھی بہتر رہے۔ آگے کیا اس معاشرے میں گندگی کم تھی، غلاظت کم تھی، کتنے ماں باپ ہیں جن کی عزتیں سرعام رل چکی، جن فلموں ڈراموں نے، آزاد رویوں نے آگے معاشرے میں کتنی بربادی پیدا کی، اخلاقی اقدار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ماہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی خبر نہیں کہ چنیوٹ کے علاقے میں دادی کے کانوں سے کانٹے اتار لیے، ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لی، کڑے اتار لیے پوتوں نے، اور پھر انہیں اپنی اس چوری اور غلطی کا یہ اندیشہ اور خوف لاحق ہوا کہ دادی نے جو کسی کو داس دیتا تھا مسئلہ بڑھنا ہے، دادی کو قتل کر دیا، اس کی لاش بوری میں ڈالی، سی سی ٹی وی کیمروں نے وہ موٹر سائیکل کی پہ جاتے ہوں کی تصویروں کو سب کو لیا اور دریا میں ڈال دیا۔ عجب اتفاق یہ تھا کہ ادھر سے سیلاب کی تباہ کاری، دریا میں پانی جاری ہوا۔ گزشتہ 15 روز تک پہلے تو میں اس خبر سے ٹچ تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس بی بی کی لاش ملی کہ نہیں ملی، اور کتنی تباہی درکار ہے۔ لٹانے کو پیچھے بچا ہی کیا ہے، بتلائیے۔ حالت یہ ہے، یہ بھی آپ کا سوشل میڈیا آئے دن خبریں، اور جو سوشل میڈیا پہ مختلف چینلز بنے ہوئے ہیں، مختلف صحافی حضرات آئے دن، شاید کوئی دن ہفتہ خالی ہوتا ہو، یہ خبریں دیتا ہے کہ سوتیلی بیٹی اگر حقیقی نہیں ہوتی
لیکن ستیلی بیٹی سے ستیلا باپ منہ کالا کرتا ہے۔ عورت سے شادی کی، اس کے ہاں بیٹی اس کے پہلے شوہر سے ہے، وہ عورت تو بیوی کے روپ میں اس کے پاس تھی، لیکن اس کی بیٹی کو بھی حبس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کتنی تباہی چاہتے ہیں۔ اس سچی کتاب میں عرشوں کے مالک نے فرمایا، حبیب ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حبیب ایمان والی عورتوں سے فرما دو اپنی نگاہوں کو کچھ جھکا کے رکھا کریں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ مفسرین نے کمال کا نقطہ بیان کیا، انہوں نے کہا نظر اور شرمگاہ کا میل کیا ہے، آنکھوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ آگے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تاکہ وہ متقی ہو جائیں، تاکہ دلوں میں نور پڑ جائے، لیکن ساتھ ٹیل ملایا کس چیز کو ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ انہوں نے کہا تمہیں اس جوڑ کی سمجھ نہیں آتی، پہلے آنکھ بہکتی ہے اور آنکھ دل کو میسج دیتی ہے، دل بادشاہ ہے، وہ پاؤں کے گھوڑے کو تیار کرتا ہے اور برائی کے مرکز پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پکڑنا ہے۔ دین مکمل ہو گیا، دین۔ اب ہم اس میں تیسرا مضمون اس میں لا رہے ہیں، آپ پلیز ذرا توجہ رکھیے گا۔ وہ اس میں تیسرا عنوان جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، دو مجدد ہیں جن کا عرس ماہ سفر میں ہوتا ہے، حضرت شیخ مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی۔ اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے بالخصوص یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے۔ ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ اس مسلک کا نام اہل سنت و جماعت تھا، اہل سنت و جماعت ہے۔ ایک پہچان وقت کی ضرورت کے اعتبار سے بنی، اور اگر کوئی انہی عقائد کا ہو وہ اپنے ساتھ لفظ بریلوی نہ لکھے تو ہم اتنے تنگ دل نہیں ہیں کہ اسے دائرہ اہل سنت سے خارج قرار دیں، لیکن ہاں ایسا بھی نہ چاہیے کہ جب دال روٹی ٹھیک چلنے لگ جائے تو پھر اس لفظ سے الجھن کا اظہار کیا جائے، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، یہ ہمارے عموماً اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ امام احمد رضا کا نہ تو کوئی دین نیا ہے، دین وہی ہے جو مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ بات بڑے دھیان سے سنیے گا، ازہر ضروری ہے۔ نہ کوئی دین احمد رضا نہیں لے کر آئے ہیں، نہ شریعت لے کر آئے ہیں۔ امام احمد رضا نے 22 گھنٹے جاگ کر محنت کی ہے اور سنت مصطفیٰ کا تحفظ کیا۔ وہ خود فرماتے اس فقیر نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنایا کہ جہاں جن لوگوں نے رسموں کو دین بنا دیا ہے ان رسموں کو کاٹ کر اللہ کے حبیب کی سنت کو عام کیا جائے۔ آپ غلط فہمیاں دیکھتے ہیں، امام احمد رضا اہل سنت کا ایک مظلوم امام ہے، مظلوم امام، ایسا مظلوم امام کہ جس امام احمد رضا نے الزبدۃ الزکیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، 3 قرآن کی آیتیں، 40 احادیث طیبات، 150 سے زیادہ ائمہ فقہ، محدثین، متکلمین
کے اقوال نقل کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی پیر فقیر درویش مزار کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی امام کے لفظ بریلویت کو جوڑ کر یہ کہا گیا کہ بریلوی مزاروں کو سجدہ کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور بریلوی جس وجہ سے کہتے ہیں اس امام نے پوری کتاب لکھ دی سبحان اللہ کہ سجدہ صرف اللہ۔ میلے جمیلوں میں عورتیں جا رہی ہیں، بے پردہ جا رہی ہیں، مردوں عورتوں کا کٹ بھی ہو رہا ہے، آئے روز تماشوں میں بڑھوتی ہے، عورتیں دھمال کے نام پر عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان تمام خرافات کو بھی لفظ بریلوی سے نفی کیا گیا، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس مضمون پر لکھی، ایک ورقے کا فتویٰ نہیں، پوری کتاب۔ سوال یہ ہے کہ عورت عرس پہ جا سکتی ہے، اس کا جانا جائز ہے؟ آپ نے شروع یہاں سے کیا، یہ نہ پوچھو کہ جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ پوچھو کہ جب گھر سے نکلے وہاں میلے میں آنے تک اور واپس جانے تک قدم قدم پہ اس پہ کتنی لعنتیں برستی ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اگنور کر کے غیر شرعی افعال و اعمال کے لیے گھر سے نکل رہی ہے۔ جس امام نے اتنا تحفظ کیا اور لوگ اپنوں کے میڑے بھی سہے، آج بے پردہ عورتوں کا کٹ اسی احمد رضا کے مسلک سے جوڑا گیا۔ اور بعض تو ایسے پیارے بھی اٹھے کہ جنہوں نے لفظ مولوی کے ساتھ ہی احمد رضا کو حقارت سے یاد کرنا چاہا۔ مولوی احمد رضا، مولوی ہونا ہی تو بندے کا عروج ہے۔ مولوی کا مطلب ہے مولا والا۔ بڑی کمزور آواز آئی ہے، مولا والا، مولا والا۔ لیکن بتلایا یہ جا رہا ہے، دیکھیے حضرت استاد العلماء علامہ مولانا مفتی محمد نسیم سیالوی صاحب، حضرت استاد العلماء علامہ مفتی محمد سجاد فیضی صاحب، حضرت علامہ استاد العلماء علامہ مفتی محمد عرفان الحسینی صاحب، یہ استاد العلماء اور مفتی حضرت قبلہ علامہ استاد العلماء مفتی غلام حیدر مدنی صاحب۔ میں نے ایک لفظ کہا مفتی اور ایک لفظ کہا استاد العلماء، یہ واقعی علماء کے استاد ہیں، اپنے اپنے مدارس و مراکز میں دین کی بہتری خدمت ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میرا عزمہ درست نہ ہو اور میں علی پاک آسا بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن 4 بندے مجھے سننے کے لیے آنے لگ گئے اور میں تو یہ نام لے کر ان کا نام لے نہیں سکتا، مثلا کسی کا نام ایک اور 5ویں مفتی کو مان لیں، استاد العلماء مفتی محمد زید صاحب فار ایگزامپل، تو میں کہوں مولوی زید علی بھی بیٹھا ہے۔ پتا چلا کہ مجھے معلوم بھی ہے کہ زید مفتی ہے، مجھے معلوم بھی ہے کہ زید استاد العلماء ہے، مجھے معلوم بھی ہے کہ زید نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن مجھے اپنا جو میرا اپنا لیول ہے نا وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں فضل والے کی فضیلت کو نہیں مان رہا۔ امام احمد رضا کو 100 سال ہی ہو گیا لوگوں نے دبانے کی کوشش کی، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ پر یہ بھی کوئی قدرت کی خاص عطا ہے کہ مجموعی طور پر موجودہ دور کے اندر سب سے زیادہ جس شخصیت پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے وہ امام احمد رضا ہے۔ 37 پی ایچ ڈیز اور غالباً 27 سے 28 مقالے ایم فل کے ابھی تک مکمل ہو چکے ہیں ایک شخصیت پر، جس شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا قادری، اور دنیا انہیں جانتی ہے صرف اتنا کہنے سے، اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اس کا محبت، اس کا محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کا محبت، اس کا محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کا محبت، اس کا محبت، امام احمد رضا رحمۃ اللہ، آج بھی ہم نے کلپ جاری کیا، 100 کے قریب کتب و رسائل صرف سائنسی علوم پر ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ تھوڑی آواز آئی ہے، میں نوجوانوں سے کہوں گا
سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس دیکھتا تھا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مثلا میں نے کہہ دیا کہ امام احمد رضا نے لکھا ہے زمین ساکن ہے. اب مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اڑانے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جنہیں تھوڑی اندر سے ضد ہے، اور ایک وہ کہ جو ویسے دین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. وہ تو لفظ مولوی کو سائنس کی دنیا میں پسند ہی نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے بھول گئے ہو غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. کبھی سائنس کے فارمولوں کو، تھیوریوں کو، ان کی ہسٹری پڑھ کے تو دیکھو. 80% سائنس تمہارے پاس مسلمانوں سے پہنچی ہے. یہاں پر میں آپ سے خاموشی سے چل نہیں سکتا. 80% وہ مسلمان تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ دور مسخروں کا دور نہیں تھا کہ جب علم والوں پر یوں تان کیا جائے. رہ گئے امام احمد رضا جنہوں نے فوز مبین در رد حرکت زمین یہ کتاب لکھی. 105 دلیلیں قائم کی. 105. میرے پاس ابھی تو نہیں، کچھ ہفتوں پہلے ایک سوال آیا اور مجھے انہوں نے وہ مضمون بھی بھیجا، احمد رضا کو کیا ضرورت ہے یہ لکھنے کی. میں نے کہا یہ جو بندہ بات کرتا ہے کیا اس نے احمد رضا کے 105 دلائل پڑھ لیے؟ پڑھ لیے تو کیا ان 105 دلائل کا اسی بولی میں کوئی جواب ہے؟ جواب نہیں ہے تو پھر ضد نہ کرو. محسنوں سے ضد نہیں کیا کرتے، محسنوں سے پیار کیا کرتے ہیں. ہندوستان کا شہر بلکہ صوبہ ہے بہار، بہار کا علاقہ ہے پٹنہ. پٹنہ میں ایک اخبار انگریزی چھپتا تھا ایکسپریس. امریکہ کا ماہر سیاستدان تھا پروفیسر ایف البرٹ پورٹا. اس نے لکھا کہ 17 دسمبر 1919 کو مریخ زحل مشتری عطارد مل کر سورج سے ٹکرائیں گے، سورج میں سوراخ ہوگا، طوفان آئے گا، آدھا ایشیا ڈوب جائے گا. بہار میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے ملک العلماء سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے وہ اخبار کا ٹکڑا کاٹ کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بریلی بھیجا. ملک العلماء ہو کر سائنسدان کی تحقیق کا جواب احمد رضا سے مانگا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ احمد رضا کے مقام سے واقف تھے. اور جب امام احمد رضا کو وہ انگریزی مضمون اردو میں ڈھال کر سنایا گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میاں یہ ہمارا مولویوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی سائنٹسٹ سے رابطہ کیجئے، اس شعبے کے ماہر سے رابطہ دو. امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، مسلمانوں کو تنبیہ کی، اور وہ میں اپنے لفظوں میں بیان کیا کرتا ہوں. اس کا خلاصہ کہ مسلمانوں کو غیروں کی اس قسم کی واہیات باتوں پر مائل نہیں ہونا چاہیے. حضور کی غلامی سے جڑے رہو. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 17 دلیلوں سے ایف البرٹ پورٹا کی تحقیق کا 17 نقطوں سے رد کیا. کتنے؟ اور 17واں رد کر کے فرماتے ہیں دلائل تو فقیر کے پاس اور بھی تھے، لیکن 17 دسمبر کے لیے 17 کافی ہیں. احمد رضا کو پڑھائی نہیں ہے تو تمہیں حق کیا حاصل ہے احمد رضا کو تبصرہ کرنے کا؟ جب نہر میں اترے ہی نہیں ہو تو گہرائی کیسے بتا سکتے؟ اور اس میں جو 17واں رد تھا، جاگ رہے ہیں جی؟ میں کثیر نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، اور ان نوجوانوں کے لیے جو شعبہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے یہ بات تو مشکل نہ ہوگی. آپ نے ان 17 جو رد کیے اور دلائل دیے ان میں سے ایک بولی وہ تھی جو امریکی سائنسدان ایف البرٹا کی بولی تھی. وہ کیا؟ اس نے علم نجوم کے اعتبار سے نقشہ بنا کے دیا تھا کہ 17 دسمبر کو مریخ ستارہ کہاں ہوگا، زحل کہاں ہوگا، مشتری کہاں ہوگا، عطارد کہاں ہوگا. امام احمد رضا نے وہی پلٹا کے لکھا کہ زحل یہاں ہوگا. 17 دسمبر 1919
اس کو. اتنے دقیقے اتنے درجے پر ہوگا. مشتری اتنے دقیقے اتنے درجے پر ہوگا. زہد اتنے دقیقے اتنے درجے پر ہوگا. فرمایا لاکھوں لاکھ میل کا بود ہے, کوئی سنگم نہیں. اور جب سنگم نہیں ہے تو یہ سورج سے کیسے ٹکرائیں گے؟ اور سنو, اس نے کہا طوفان آئے گا, اس دن تیز ہوا بھی نہیں چلے گی. چلے گی. بڑے لکھے حضرات سے مطالبہ ہے, واشنگٹن کے اندر اور لندن کے اندر پہلا شہر کا تعلق امریکہ سے ہے, دوسرے کا تعلق برطانیہ سے ہے. وہاں کے اخبارات نے 17 دسمبر کے احوال کو جاری کیا کہ 17 دسمبر کی صبح سے ہی واشنگٹن کے اندر اور لندن کے اندر ٹریفک معمول سے کم تھا. لوگ گھروں سے ڈرتے ہوئے کم باہر نکلے. حالانکہ سائنسدان نے ساڑھے اثر کا علاقہ ایشیا کو مانا تھا, لیکن لندن والے بھی ڈرے رہے, امریکہ والے بھی 17 دسمبر 1919 کو ڈرے رہے, کیونکہ بہت بڑے سائنسدان نے تحقیق کے بعد یہ پیشین گوئی کی تھی. اب احمد رضا کا مضمون بھی پٹنہ میں چھپ گیا. پھر وہاں کوئی بازوں نے کہا مولوی احمد رضا اور سائنٹسٹ پروفیسر ایف البرٹ پوٹا, وہ یہ کیا مولوی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو کیا جانے مولوی کا مقام کیا ہے, اور مولوی بھی وہ جسے شاہ شمس کی غلامی بھی ملی ہو. سب سے بڑی معرفت والی ہستی کہ جن کی پہچان اصل پہچان ہے وہ حضور کی ذات ہے. جس مومن کو حضور کی معرفت مل جائے, ستاروں کی پہچان کیا چیز ہوتی ہے, کیا حیثیت ہے اس کی. چنانچہ 17 دسمبر, ٹائم اب اتنا نہیں ہے, 17 دسمبر کا سورج چڑھا, ملے جلے تاثرات, بعضوں کے دل گھبرائے ہیں, بھیانک خبر ہے. سورج طلوع ہو گیا, طلوع ہو کر نصف النہار پہ آ گیا زوال کے وقت میں, پھر وہ ڈھلنے لگا, عصر کا وقت گزر گیا, مغرب کا ٹائم آ گیا, یعنی ڈوب گیا. وہ نہیں ہوا جو اس نے لکھا تھا, وہی ہوا جو امام محمد رضا نے اس کتاب میں لکھا تھا. تیز ہوا بھی نہیں چلی. او بھائی جی تحقیق کیجئے. کون کہتا ہے تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا, پر کوئی تحقیق جوگا بھی جو ہوئے, کوئی تحقیق بھی تو باش ہو. امام محمد رضا اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, علوم کا بادشاہ, 150 علوم سے اللہ کریم نے نوازا امام محمد رضا کو. 1000 کے قریب کتاب لکھی ہے. آپ صرف فتاوی رضویہ کے سوالوں کو پڑھیں, پھر سوال لکھنے والوں کو پڑھیں کہ کون ہے. بابلپور کا چیف جسٹس سوال بریلی بھیجتا ہے, خواجہ محمد یار گڑھی والے سوال بریلی بھیجتے ہیں, گنجے شکر کے آستانے کے اس وقت کے دیوان سوال بریلی میں بھیجتے ہیں, کراچی کی سماجی جماعت کو ایشو بنا ہے, سوال بریلی آتا ہے, مصر کے علماء کو دقت ہے, سوال بریلی, بنگلہ دیش کے علماء کو ضرورت ہے, سوال بریلی, افریقہ میں علم کی گتھیاں نہیں سلجھ رہی, سوال بریلی, امریکہ میں علم دین کی چاشنی کی حاجت ہے, سوال بریلی, برطانیہ میں گتھیاں نہیں سلجھ رہی, مرکز بریلی. جسے رب عزت دے اس کی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا, اور اسے اسٹیجوں سے القابات کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ لے کوئی لقب, اور احمد رضا کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے احمد رضا نے ساری زندگی ذکر مصطفیٰ کی,
رفت کے لیے قربان کر دی، وہ ہے جس نے یہ کہا تھا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ سنت کا دفاع بدعت کا توڑ، توحید کا دفاع شرک کا توڑ، اسلام کا فروغ، بے دینوں سے لڑائی، الٹرا ساؤنڈ اس کی جدید شکلیں، الٹرا ساؤنڈ سے بھی آگے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب ماں کے پیٹوں کے بارے میں سوالات آتے ہیں، ابھی 2-4 روز پہلے سوال آیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوا کہ اس کا کیا حکم شرع ہے۔ ایسی ہی بات اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک پادری نے اشتہار چھاپ دیا کہ قرآن کہتا ہے سورہ لقمان، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا ہماری مشین بن گئی ہے کہ جہاں چڑیوں کی کرامتیں سنائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب اتنا بڑا چیلنج، کیا جواب ہے اس کا؟ دو مجھے جواب۔ قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس دور میں اب تو اور جدید شکلیں آ کی سی ڈی بنا کے دیتے ہیں، وہ یہاں تک رپورٹیں اب آتی ہیں بچے کو شوگر ہے، ماں کے پیٹ میں رپورٹیں دی جا رہی ہیں، اس قدر جدید آلات آ گئے۔ اس دور میں ہلا کے رکھ دیا، اشتہار چھاپا ایک پادری نے کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کوئی نہیں جانتا، ایسی مشین بنا دی۔ مشین مولوی احمد عنایت ہے یہ بھی کہ مولوی کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت تشریف البرکت کے پاس یہ سوال آیا، امام نے یہ نہیں کہا مولوی کو کیا پتا سائنس کیا ہوتی، پتہ نہیں میں کون سی مشین بنائی ہے، جسے اس کا علم مل گیا۔ نہایت کمزور آواز ہے ٹوپے والوں، گزارا نہیں ہو رہا، جسے اس کا علم مل گیا۔ یہ لوہے کی مشینوں کا علم کیا چیز ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں 80 اونٹوں پہ کاغذ لدے علی کے پاس لائے جائیں تو بائے بسم اللہ کو جو نقطہ ہے، علی اتنے کاغذوں پہ اس نقطے کی تفسیر کرے گا۔